معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں التمش عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کون کیا ہے۔ چند ہی دنوں کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ یقیناً اہل ایمان کے لیے یہ خوشی و مسرت کا پیغام ہے، کیونکہ آسانیاں طلب کرنے، اپنے اعمال پر غور و فکر کرنے، اپنے نفس کو قابو کر کے دین پر عمل کرنے کی گھڑی آن پہنچی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو سکے۔ چونکہ روزہ ایک ایسی ریاضت کا نام ہے جو انسان کی نفسانی خواہشات اور دیگر تقاضوں کو دبانے کی عادت ڈالتا ہے۔ پہلی امتوں کو بھی روزے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے سال میں صرف 1 ماہ کے روزے فرض کیے گئے، اور روزے کا وقت طلوع سحر سے لے کر غروب آفتاب تک کا رکھا گیا، جو مجاز انسانی کے لیے انتہائی متعدل اور مناسب وقت ہے۔ اگر اس وقت میں کمی یا زیادتی کر کے دیکھا جائے تو بھی انسان وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکتا جو طلوع سحر سے غروب آفتاب کے درمیان اپنے نفس کی تربیت اور ریاضت کر کے حاصل کر لیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان گرامی کا مفہوم ہے، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات جکڑ دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اور اللہ کا منادی پکارتا ہے، اے خیر اور نیکی کے طالب، قدم بڑھا کے آگے آ، اور اے بدی اور بدکاری کے شائق، رک، آگے نہ آ۔ اور اللہ کی طرف سے بہت سے گناہ گار بندوں کو دوزخ سے رہائی دی جاتی ہے، اور یہ سب ماہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبے میں فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، اے لوگو، تم پر عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں نماز تراویح کو نفل عبادت مقرر کیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت، سنت یا نفل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ کی رضا اور ثواب کے لیے افطار کروایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، کیا غربا اس ثواب سے محروم رہیں گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا صرف پانی کے ایک گھونٹ پر کسی روزے دار کا روزہ افطار کروا دے۔ جو کوئی کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دے گا، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا، اس ماہ مبارک کا ابتدائی عشرہ رحمت ہے اور درمیانی مغفرت ہے، اور آخری عشرہ آتش جہنم سے آزادی ہے۔ جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام یا خادم کے کام میں کمی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کرے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش پورا کرنے سے روکے رکھا تھا، آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، میں نے اس کو رات کو سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا تھا، پروردگار آج اس شخص کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش اس کے حق میں قبول فرمائی جائے گی۔
ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر کی دیکھ بھال کے لیے نکلے تو ایک مکان سے کسی مسلمان کے قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری روکی اور کھڑے ہو کر سننے لگے۔ جب وہ اس آیت پر پہنچے جس کا مفہوم یہ ہے، بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر ہی رہے گا، اس کو کوئی ختم کرنے والا نہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، رب کعبہ کی قسم یہ سچ ہے۔ پھر آپ سواری سے اترے اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، یہاں تک کہ چلنے پھرنے کی طاقت بھی نہ رہی۔ یہ وہ بزرگ اور مقدس شخصیت تھیں جن سے اللہ رب العزت راضی ہونے کا اعلان خود قرآن میں کر چکے تھے، مگر اس کے باوجود ان کا یہ حال تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد کس موڑ پر کھڑے ہیں؟ کیا ہم نے اس طرح قرآن کریم کو پڑھ کر اس کے رموز و اسرار کو پانے کی کوشش کی؟ کیا ہماری نوجوان نسل شعور قرآنی کو حاصل کرنے کی خواہاں ہے؟ کیا ہماری خواتین مسائل قرآنی کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں؟ آئیے آج سچے دل کے ساتھ اپنے قلوب کو بیدار کیجیے اور اس ماہ رمضان کی آمد پر عہد کریں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر ان کے صحابہ کی جیسی تڑپ کو اپنے دلوں میں سلگا کر قرآن کریم کو صرف پڑھنے ہی نہیں بلکہ ہر حروف میں ڈوب کر آیات کو سمجھ کر اللہ رب العزت کے دیے گئے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔